کوئی بندہ اس کا انکار کرے. تبری اٹھاؤ، البدایہ والنہایہ، ابن اسیر، ابن خلقان، راس الحسین، کتاب الشافی. میں نے اپنی کتاب میں 10 اہل سنت کے حوالے اور 10 کتابوں اہل تشیع کے حوالے پہ 20 کتابوں کے حوالے میں نے اٹھاؤ. 20 کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں پیش کی تھی. پہلی شرط پہلی شرط کیا تھی؟ کل واقعہ کربلا لکھیں گے، اس کو پی جائیں گے، شاید کوئی لکھ بھی دے بندہ، کیسے ہڑپ کریں گے، یہ بات اچھی نہیں لگے گی. حضرت حسین کی پہلی شرط تھی مجھے واپس جانے دو، میں یہاں سے آیا ہوں وہاں پلٹ جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو. دوسری شرط مجھے کسی اسلامی سرحد پر پہنچا دو، میں کفار کے مقابلے میں جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں. کون سی سرحد؟ حکومت کس کی ہے؟ سرحدیں کون سی ہیں؟ اسلامی سرحد پہ پہنچا دو. تیسری شرط کوئی عالم نہیں بیان کرے گا، کوئی عالم بیان کرے گا جسے پرواہ نہیں ہوتی چندوں کی. مدرسے تمہاری دکانیں پوچھتے ہیں، وہ دکانیں پوچھتے ہیں، مولویوں کے بت کیا ہے؟ چند مدرسے چلتے رہے، لیکن نہیں، حق بیان کرو مدرسے پھر بھی چلتے رہتے ہیں. میں عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں، مزہ یہ ہے کہ میں عربی عبارت پڑھوں گا ساتھ اشارہ کروں گا، اس لفظ کا معنی کر دوں گا اشارہ کر کے، آپ نے اس کو صلاح دینا ہے. فرمایا میری تیسری شرط یہ ہے مجھے یزید کے پاس لے چلو، فَهُوَ ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. فَأَضَعُ يَدِي عَلَى يَدِهِ، فَأَضَعُ يَدِي عَلَى يَدِهِ، میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. یہاں سمجھ لو، یہاں سمجھ لو، یہ تیسری شرط. پھر میں آپ ارباب عقل و دانش سے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے، میں گزارش کرتا ہوں یہاں سے بولیں، میری تھاڑ نہیں کرنی، میری تھاڑ نہیں کرنی، میری بالکل تھاڑ نہیں کرنی. خدا لگتی بات ہے، انصاف اور قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی بات، سیدھی بات. سارے لوگ بولیں، میرے ساتھ بولنا ہے جو میں بات کرنے لگا. اگر وقت کا حکمران زانی ہوتا، اگر وقت کا حکمران شرابی ہوتا، دین کا حلیہ بگڑ گیا ہوتا، اسلام کے قوانین بدل دیے گئے ہوتے، شریعت تبدیل ہو گئی ہوتی، بہنوں سے زنا شروع ہو گیا ہوتا، تو حیدر کرار کا بیٹا پیچھے جاتا یا آگے بڑھتا؟ بولو بولو بولو، زور سے بولو، پیچھے جاتا کہ آگے بڑھتا؟ اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم کہتے ہو اس سے حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، اور جو میں کہتا ہوں اس سے حضرت حسین کا دامن چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو کفر اسلام کی جنگ تھی، حق و باطل کا مارکا تھا. میں کہتا ہوں کہ حق و باطل کا مارکا تھا تو حضرت حسین کو پیچھے جانے کی بات، حضرت حسین کی تو پوزیشن خراب ہو گئی کہ آگے کفر ہے، نواز رسول پیچھے جا رہا ہے، آگے ظلم ہے، نواز
رسول ہے. جب انہیں سمجھ آ گئی نیک نیتی سے انہوں نے اپنا موقف بدلا. انہوں نے اپنا موقف بدلا. مجھے واپس جانے دو, سرحدوں پہ پہنچا دو, یا یزید کے پاس لے چلو, میں اپنا معاملہ اس کے پاس جا کے خود حل کر دوں. ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بات خدا لگتی بات کہنی, میری دھیان نہیں کرنی. قولوا قولا سدیدا, ہمیشہ سچی بات کرو. اب ذرا یہودیوں کی سازش بھی ظاہر ہو جائے گی. اگر یہ حق و باطل کا مارکا ہوتا, اگر سامنے کفر ہوتا, ظلم ہوتا, زنا ہوتا, شراب نوشی ہوتی, دین بدل گیا ہوتا, دین کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا, خدا لگتی بات کرو سنیو. دوسرا طبقہ میرا مخاطب نہیں ہے, اہل سنت میرے مخاطب ہے. خدا لگتی بات کہو, آگے ظلم ہوتا, کفر ہوتا, شریعت بدل گئی ہوتی, حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ بولو بولو بولو. نکلا کوئی؟ الٹا حضرت حسین کو کیا کیا؟ روکا. یہی یہودیت منوانا چاہتی ہے کہ سارے صحابہ الیاذ باللہ دیوس تھے, ظلم کے ساتھ نباہ کرنے والے تھے. اسلام کو بچانے کے لیے نکلا تو صرف کون نکلا؟ یہی تو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صرف حضرت علی کا گھرانہ ہے, باقی تو سارے مدائن ہیں. یہی بات تو وہ منوانا چاہتے ہیں. اگر سامنے کفر ہوتا تو حضرت حسین اکیلے نہ نکلتے, میرے نبی کے باقی صحابہ بھی. تیسری شرط مانی گئی, حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑ دیا, دمشق کے راستے پہ چل. اٹھاؤ دنیا کا نقشہ, اٹھاؤ. مکے سے کوفے آئیں تو راستے میں کربلا نہیں آتا, مکے سے دمشق جائیں تو راستے میں کربلا. آپ کو کوفے کی بجائے کس طرف چل نکلے؟ دمشق چل. وہ جو کوفی تھے, وہ جنہوں نے خط لکھے تھے, وہ 60 آدمی جو حضرت حسین کو ساتھ لے کے آ گئے تھے, ان غداروں نے سوچا اگر حسین یزید تک پہنچ گئے اور یہ خط بھی پہنچ گئے تو یزید تو ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے. انہوں نے رات کے کسی حصے میں یک بارگی حملہ کر کے جو راستے میں آیا اسے کاٹتے چلے گئے. نہ انہوں نے بچہ دیکھا, نہ انہوں نے جوان دیکھا. قدرت یہ ہوئی کہ زین العابدین اس سے, ورنہ تو 1.5 سال کے علی اصغر کو, علی اکبر کو, عباس کو جو راستے میں آئے انہیں وہ کاٹتے چلے گئے. یہ نہیں کہ کوئی باضابطہ جنگ ہوئی ہے, انہی غداروں نے یہ سب کچھ کیا. میں اس پر ابھی حوالے پیش کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آپ کی دوسرے طبقے کے لوگوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہوگی, کبھی گفتگو ہو جاتی ہے, کبھی بحث بھی آپ کی ہو جاتی ہوگی. ایک بات نوٹ کر دو, کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے, جنہوں نے جام شہادت نوش کیا حضرت حسین کے ساتھ, کبھی ہمیں ان کے نام بتاؤ. سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ شہدائے کربلا کے نام بتاؤ. مسلم کے بیٹوں کے نام تو لیتے ہو, اون محمد, اور حضرت حسین کے بھائیوں کے نام بتاؤ, حضرت حسین کے بھتیجوں کے نام بتاؤ, حضرت حسین کے بیٹوں کے نام بتاؤ, حضرت علی کے بیٹوں کے نام بتاؤ. سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟
طاقت دے گا؟ میں تجھے یاد رکھوں گا، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہا ہوں، بلاؤں گا اسے، یاد تجھے کیا کروں گا، یاد تجھے کیا کروں۔ کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آیا کرتا، تیری آواز تو آیا کرتا۔ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ اور سے بولو ابو بکر۔ وہی ابو بکر، اس ابو بکر کے نام پہ رکھا جس کو اسلام آباد کے ایک اجتماع میں کافر تک کہا گیا، فاجر کہا گیا۔ اس ابو بکر کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ کیوں بھائی؟ اولاد کے نام دشمنوں کے ناموں میں رکھتے ہو؟ نہیں۔ بولتے کہ نہیں ہو؟ کن کے ناموں میں رکھتے ہو؟ اچھے اچھے نام رکھا کرو، اچھے اچھے نام رکھا کرو۔ تمہیں بڑی ہوتی ہے میں کوئی نام نہ ہوئے جڑا دنیا تھوڑا کھیل نہ گیا۔ عبداللہ نام رکھا کرو، میرے نبی کو بھی پسند، رب کو بھی پسند، عبداللہ۔ اگر اس نام کا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے تو میں بالکل کوئی حقیقت نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا، جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہان، رستم۔ رستم تو بڑا پہلوان تھا، یہ رستم کہنا جائے بلی کو بھی ڈرتا تھا۔ رستم، سوراب، شاہ نواب، اس میں تکبر ہے، تکبر ہے۔ عبداللہ اس میں کیا ہے؟ عبداللہ کا ایسے نام رکھا کرو یار، صحابہ کے نام پہ رکھا کرو، الٹے الٹے نام رکھتے ہو۔ طوطا، بگھا، متلی۔ بات ہے تھوڑی سی لطیفے کی، لیکن میں آپ کو تھوڑا تازہ کر لوں تاکہ ابھی میں نے باتیں کرنی ہے آپ سے، تھک تو نہیں گیا؟ ہمارے بدیال میں بڑی پرانی بات ہے، میرے دادا جی سے بھی پہلے کی بات ہے۔ وہ دیہاتی بندے تھے، اس کو کسی بندے آکے اس سے کسی بندے نے کہا بھائی الٹے الٹے نام رکھ پترا دے، ان تیرے پتر نہیں بچتے، الٹے الٹے نام رکھ۔ اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے نام رکھا سوٹا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، کوئی سوٹا۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا کھوتا۔ کھوتا کھوتا، یہ جو کھوتے کا لفظ ہے پنجابی ہے، اور ہماری میاں والی کی پنجابی میں کھوتے کو کہتے ہیں کھرکا۔ کھوتے کو کیا کہتے ہیں؟ کھرکا۔ یہ جو کھوتا تھا نا، کھوتا، اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، دھی جوان ہو گئی، اس کی بیٹی کا نکاح ہو، دادا جی میرے نکاح پڑھانے گئے، خطبہ دیا، ایجاب قبول کرانے لگے نا، تو میرے دادا جی نے کہا فلاں لڑکی کھرکے دی تھی۔ وہ سا کہ نہیں، اس کو آدمی کھوتا ہے۔ دادا جی نے پھر کہا فلاں لڑکی کھرکے دی تھی، سا کہ نہیں، اس کا آدمی کھرکا نہیں، کھوتا۔ دادا نے کہا یار نکلی، کھوتے تھے کھرکے کیڑا تھا؟ کھوتا آکھو یا کھرکا۔ اچھے اچھے نام رکھا کرو، صحابہ کے نام پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ۔ معاویہ وہ کراچی کا ایک بابا ہے، اس نے معاویہ کا عرس بنا، عرسوں والی پارٹی ہے، معاویہ کا عرس، اور اس نے اعلان کیا میں پورے ملک میں 40 مسجدیں بناؤں گا فیضان معاویہ کے نام۔ تو پنڈی کا ایک مولوی ہے، انہی کے مسلک ہے، اسے بڑی آگ لگی۔ اس نے کہا واہ، معاویہ کے نام پر مسجدیں، معاویہ کے نام پہ پوتے کا نام، یہ تو نام ہی غلط ہے۔
حضرت علی کے خاندان میں 20 بندے معاویہ کے نام کے ثابت کر دے گا. شوق ہو تو سامنے آؤ. حضرت علی کے خاندان میں معاویہ نام کے بیٹے بچے، انہوں نے نام رکھے اپنے بچوں کے. نام غلط ہوتا، حضرت علی نام رکھتے جہاں جو طالب علم بیٹھے، کیوں بھائی آدھا یوامی باب مفعول ہے، یہ مجرد نہیں مزید ہے. مانا کروں گا عربی گرامر کے حساب سے میں نہ کروں گا. تم سب کو معاویہ سے محبت ہے، اور سے بولو. یہ دل کی بھڑاس نکال دینی ہے، ٹھنڈ پڑ جائے گی یہاں انشاءاللہ. آوا یواوی باب مفعول ہے، اس کا معنی بھونکنے والی کتی نہیں ہوتا. اس کا معنی وہ ہوتا ہے ایسا ستارہ جس کو دیکھ کر کتے بھونکنے لگ جائیں. دیکھ کر کتے بھونکنے لگ جائیں. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. میں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بندیال بھی یوں ہی باتیں کرتے چلا جا رہا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. میں آج بھی ذمہ دار ہوں والوں کا، کل بھی ذمہ دار ہوں. دوسرا بیٹا ہوا، حضرت علی نے نام عمر رکھا، عمر. تیسرا بیٹا ہوا، حضرت علی نے نام رکھا عثمان. حضرت حسن کی شادی ان کا بیٹا ہوا، والد صاحب کے پاس آئے کہ آپ نام تجویز کریں. حضرت علی نے فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر. سبحان اللہ. کیسا پیار ہے، نام کیسی محبت ہے. ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں. حضرت حسین کا بیٹا ہوا، اس کا نام بھی ابو بکر، کسی کا عمر. کتنی میں نے تقریر کی، ہمیں 2 گھنٹے ہونے والے ہیں. آپ نے بڑی داد دی، سبحان اللہ کہا، لیکن یہ جملے جو میں کہنے لگا ہوں یہ پوری تقریر پہ شاید بھاری ہو، شاید بھاری ہو. آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئے، لیکن آپ میرے دل میں ٹھنڈ ڈالیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا. آپ میرے دل میں ٹھنڈ ڈالیں گے اگر آپ کے دل میں ٹھنڈ ڈال رہا ہوں. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر. دوسرے کا عمر. پوتے کا عثمان. دوسرے پوتے کا ابو بکر. بندیالوی کہتا ہے کس گھر کے آنگن میں، کس گھر کے سین میں، کس گھر کے کمروں میں، کس گھر کے برآمدوں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر شیعوں کا نہیں سنیوں کا ہوا کرتا ہے.
کیا, فلاں کے حکم سے قتل ہوا. تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں, تم چشمدید گواہ ہو, تم بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ زور سے بولو یار. مروج الزام مسعودی کی اٹھاؤ, احتجاج طبرسی, ناصف التواریخ, ملا باقر مجلسی کا جلال العیون, کوئی سی کتاب اٹھائیے گا کہ کوفے کے لوگ جب روتے ہوئے آئے, ان کی عورتیں ماتم کر رہی تھی, انہوں نے سر کے بال کھول رکھے تھے, رو رہے تھے, تو بیمار زین العابدین نے پوچھا یہ کون ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ کوفے کے لوگ ہیں, عورتیں رو رہے ہیں کربلا کے اس واقعہ پر. تو حضرت زین العابدین نے فرمایا اگر یہ رو رہے ہیں تو حسین کو قتل کس نے کیا ہے؟ یہ رو رہے ہیں, حضرت حسین کو قتل کس نے کیا؟ پھر ایک روایت پہ ہے ان کے سوا کس نے قتل کیا؟ یہی میرے بابا کے قاتل. حضرت زینب کا خطبہ پڑھا, یہ تم نے لکھا, میں خدا گواہ, میں اہل سنت ہوں, میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کی بیٹی لوگوں کے سامنے آ کے خطبے دے. تم تصور کر سکتے ہو؟ بولو یار, تم تصور کر سکتے ہو کہ حضرت کرار کی بیٹی ہو, پوتی ہو, حضرت حسین کی بیٹی ہو سکینہ, فاطمہ, حضرت حسین کی بہن بڑی بہن ہو زینب, اور کوفے میں بات پوریوں پہ آ کے خطبے دیتی پھرے؟ کیا تصویر تم نے پیش کی ہے خاندان علی کی, جس طرح تم صحابہ کے دشمن ہو, اندرون پڑتا تم حضرت علی کے خاندان کے دشمن. ان پاکیزہ عورتوں کو, مقدس بیویوں کو, کبھی تم نے انہیں ننگے سر دکھایا اونٹوں کی پیٹھوں پہ؟ اور لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اگر یہ کربلا کا واقعہ جس طرح تم بیان کرتے ہو اگر آج اسلام آباد میں ہو اور وقت کے حکمران یہ سب کچھ کریں حضرت حسین کی بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ رہنے دو گے حکومت؟ رہنے دو گے؟ یہ واقعہ ہونے دو گے؟ پی جاؤ گے؟ یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کہ سارے صحابہ ان میں ایمان کی کوئی رمق نہیں تھی, کوئی غیرت نہیں تھی, کوئی نہیں بولا, کسی نے احتجاج نہیں کیا, جو ظلم کرتے رہے ظلم ہوتا رہا, کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں تھا. یہی تو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور ایسی غسلی انہوں نے بجائی ہے, اہل سنت بھی اس پر رقص کرتے ہیں, ناچ ہے. ہمارا جناب خطیب بھی رانوں کو پیٹ بھی ہائے حسین, وہ بھی یہی کرتی ہے. ہاں, رونا سنت ہے, کربلا والوں کو رونا سنت ہے. ہمارا خطیب یہی رات بلاؤ چنیوٹ میں ایک مولوی صاحب ہر سال محرم بیان کرتے تھے, ہر سال رلا کے لوگوں کو, آخر انہیں کہیں سمجھ آ گئی, آخری سالوں میں تقریباً سارے لوگوں جتنے سال میں کربلا دے واقعے تو روایا نا
دمشق یہ سارا قافلہ دمشق پہنچا تھا یزید کے پاس. یزید کی بیوی ام محمد ننگے سر دربار میں آ گئی تھی. ملا باقر مجلسی نے لکھا جلا العیون میں اور اس نے ماتم کیا. یزید کی بیوی نے ماتم کیا. شروع کتوں ہوا ہے؟